بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلوگوں اگلے روز ماں بانو اور یاسمین مکان سے باہر سڑک پر کھڑی زربخت کی راہ دیکھ رہی تھی۔ افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگنے والے انسانوں کی چیخو پکار اور آس پاس کے مکانوں سے ماتم کی صدائیں اس خبر کی تصدیق کر رہی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا لشکر شکست کھا کر واپس آ گیا ہے۔ انہوں نے کاؤس کو زربخت کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اب ایک ساتھ اس کا انتظار کرنے کے بعد دوسرے نوکر کو اس کے پیچھے روانہ کر چکی تھی۔ ہر لحظہ ان کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ماں بانو نے چند بار سڑک پر بھاگنے والوں سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں ایک ثانیہ کے لیے بھی رکنا گوارا نہ تھا۔ چند سوار نمودار ہوئے، ماں بانو بھاگ کر آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، لیکن ان کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ ماں بانو کے قریب پہنچ کر بھی انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کم نہ کی۔ جب سوار سر پر آ گئے تو وہ اچانک مڑ کر ایک طرف کو بھاگتی ہوئی یاسمین کے ساتھ جا کر ٹکرائی اور وہ دونوں سڑک کے کنارے گر پڑی۔ اور پھر جب وہ اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی تو ایک سوار واپس مڑا اور اس نے کہا، آپ کو ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے، سڑک پر سپاہیوں کا راستہ روکنا جرم ہے۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ماں بانو نے تلملا کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس سڑک کو جنگ کا میدان سمجھتے ہو، میں اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ سوار نے جواب دینے کے بجائے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ ماں بانو جلدی سے آگے بڑھ کر چلائی، ٹھہرو، میں زربخت کی بہن ہوں۔ لیکن سوار نے رکنے یا مڑ کر دیکھنے کی بجائے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ 6-7 آدمی سڑک کے کنارے رک کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کالے رنگ کا قوی ہیکل آدمی جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی تھی آگے بڑھا اور ماں بانو کے قریب پہنچ کر بولا، آپ فریبرز کی نواسی ہیں؟ ماں بانو کو اس کی صورت اور لباس سے کراہیت محسوس ہوئی اور اس نے جواب دیا، نہیں۔ وہ یاسمین کی طرف متوجہ ہوا، تو آپ ان کی نواسی ہوں گی؟ یاسمین جواب دینے کے بجائے ماں بانو کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں دوسرے آدمی سڑک عبور کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور گھور گھور کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ گھبرا کر ڈیوڑی کی طرف ہٹیں اور 3 مسلح نوکر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو اور یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ ایک نوکر نے بگڑ کر سوال کیا۔ سیف عام آدمی نے جواب دیا، ہم مزدور ہیں اور ہمارا خیال تھا کہ شاید آپ کو ہماری ضرورت ہو۔ شہر خالی ہو رہا ہے اور میں آپ کا سامان دریا کے پار پہنچانے کے لیے 20 آدمی مہیا کر سکتا ہوں۔ ماں بانو چلائی، یہاں سے بھاگ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سیف عام آدمی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ وہاں سے چل دیے۔ ایک نوکر نے مڑ کر یاسمین اور ماں بانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں، آپ اندر تشریف لے چلیں۔ لیکن وہ آدمی کون تھے؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کالے رنگ کے آدمی کی شکل کتنی ہیبت ناک تھی۔ وہ مجھے پاگل معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ یاسمین کے نانا کا گھر ہے۔ دوسرے نوکر نے کہا، کاؤس آ رہا ہے۔ وہ سڑک کی طرف دیکھنے لگے۔ کاؤس ہانپتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور اس نے کسی توقف کے بغیر کہا، زربخت کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پڑاؤ خالی ہو رہا ہے اور فوج مدائن کا رخ کر رہی ہے۔ جب میں پڑاؤ میں پہنچا تھا تو وہاں صرف چند زخمی رہ گئے تھے، باقی دریا کے پار پہنچا دیے گئے تھے۔ ایک افسر نے مجھے بتایا کہ پڑاؤ میں صرف عام سپاہی لائے گئے تھے۔ جو عہدیدار زخمی ہوئے تھے انہیں پڑاؤ کے بجائے قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے قلعے کا رخ کیا تو سڑک شہنشاہ کی سواری کے لیے بند کر دی گئی تھی اور مجھے کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ پھر شہنشاہ، شہزادی پروان اور دوسرے عہدیداران کے ساتھ راتھ اور ان کے پیچھے سوار اور پیادہ سپاہیوں کے دستے گزرنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آدمان کو سواروں کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی اور میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ پھر جب راستہ خالی ہونے کے بعد میں قلعے کے قریب پہنچا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ فصیل کے ایک برج سے پہرے دار نے مجھے بتایا کہ قلعہ اور شاہی محل خالی ہو چکے ہیں اور چند زخمی جو وہاں لائے گئے تھے ان کو مدائن پہنچا دیا گیا ہے۔ دیکھو بیٹی، اب تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ زربخت زخمی ہے اور اسے مدائن پہنچا دیا گیا ہے۔ ماں بانو نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں کسی نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ بیٹی، شہر خالی ہو رہا ہے، فوج جا چکی ہے۔ ایسی افراتفری کی حالت میں لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ دریا کے پل پر اتنی بھیڑ ہے کہ کئی بچے اور بوڑھے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بعض لوگ پل کے بجائے کشتیوں پر دریا عبور کر رہے ہیں۔ میں واپسی پر بازار سے گزر رہا تھا تو ڈنڈورچی یہ اعلان کر رہا تھا کہ شہر کے باشندوں کو غروب آفتاب سے پہلے شہر خالی کر دینا چاہیے۔ یہ شہنشاہ کا حکم ہے، لیکن اس وقت یہ حالت ہے کہ تمہارے لیے پل پر پہنچنا بھی مشکل ہوگا۔ دوپہر تک بھیڑ کم ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ اس وقت تک زربخت کے متعلق اطلاع بھی مل جائے۔ یاسمین نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی لشکر کی طرح شہنشاہ کے ساتھ چلے گئے ہوں اور انہوں نے اس خیال سے ہمیں اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ تھوڑی دیر تک واپس آ کر ہمیں ساتھ لے جائیں گے؟
تم کہتے ہو کہ لشکر کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آدمی کے درمیان تمہاری نگاہ ان پر نہ پہنچی ہو۔ ماں بانو پورا امید ہو کر یاسمین کی طرف دیکھنے لگی اور قاؤس نے کہا، یہ ہو سکتا ہے بیٹی، سواروں میں سے ہزاروں ایسے تھے جنہیں میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ پھر شہنشاہ کے محافظ فوج کے چند دستے رتھوں سے پہلے نکل گئے تھے اور میں اس وقت وہاں نہیں پہنچا تھا۔ یاسمین نے کہا، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ اگر وہ تھوڑی دیر تک نہ آئے تو ہم مدائن پہنچ کر انہیں تلاش کر لیں گے۔ ماں بانو نے کہا، اگر میرا بھائی زندہ ہے، اگر وہ زخمی نہیں ہے تو اس کے نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاؤس نے کہا، بیٹی اندر چلو اور اس کے لیے دعا کرو، میں مدائن جاتا ہوں، اگر وہ وہاں پہنچ چکا ہے تو مجھے تلاش کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر پل پر زیادہ بھیڑ ہوئی تو میں تیر کر بھی دریا عبور کر لوں گا۔ ماں بانو نے کہا، بہت اچھا، آپ گھوڑا لے جائیں اور جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ قاؤس نے کہا، نہیں بیٹی، راستے میں اس قدر بھیڑ ہے کہ گھوڑا کام نہیں دے گا۔ ایک ساتھ بعد ماں بانو اور یاسمین ڈیوڑی کی چھت پر بیٹھی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک نوکر نیچے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ سڑک پر ایک سرپٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور نوکر نے بلند آواز میں کہا، بیٹی آدمان آ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے اتری اور ڈیوڑی سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ آدمان نے گھوڑا روکا اور کہا، آپ کے بھائی دریا کے پار آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ زخمی ہو گئے تھے اور میں انہیں اپنے گھوڑے پر ڈال کر قلعے میں لے آیا تھا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ زخمیوں کو فوراً مدائن پہنچا دیا جائے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اب وہ ہوش میں ہے اور طبیب کہتا ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جب وہ اپنے زخم سے بے پرواہ ہو کر تیروں کی بارش میں آگے بڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا تھا اور وہ چوٹ کھا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ماں بانو نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ انہیں قلعے میں لے جانے کے بجائے یہاں کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس لیے کہ قلعے کے اندر بہترین جراح اور طبیب موجود تھے اور شہنشاہ کے سامنے یہ ظاہر کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ میدان سے بھاگ کے نہیں بلکہ انہیں زخمی ہونے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لایا گیا۔ لیکن آپ نے ہمیں کیوں نہیں اطلاع دی؟ آدمان نے جواب دیا، اس وقت آپ کو پریشان کرنا مناسب نہ تھا۔ وہ بے ہوش تھے اور میں آپ کو اطلاع دینے سے پہلے ان کی حالت کے متعلق اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ باہر کے لوگوں کے لیے قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور کسی زخمی کے عزیزوں کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تھا، لیکن جب ان کا زخم داغا گیا تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر شہنشاہ نے زخمیوں کو مدائن پہنچانے کا حکم دیا تو میں نے یہ سوچا کہ فرصت ملتے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا، لیکن زخمیوں کو روانہ کرتے ہوئے شہنشاہ نے فوج کے عہدیداروں کا اجلاس طلب کر لیا اور مجھے آپ کے بھائی کی جگہ اس اجلاس میں شریک ہونا پڑا۔ شہنشاہ اس حملے کے نتائج سے اس قدر بد دل ہو چکے تھے، بحیرہ شیر خالی کرنے کا حکم دیا اور مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس کے بعد میں نے مدائن کے پڑاؤ میں آپ کے بھائی کو تلاش کیا تو ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میری بہن کو اطلاع دینے سے پہلے مجھے دریا کے کنارے اپنے پرانے مکان میں پہنچا دیا جائے۔ مجھے اپنے پرانے مکان میں پہنچا دیا جائے۔ جب میں انہیں پالکی پر ڈلوا کر پڑاؤ سے نکل رہا تھا تو راستے میں آپ کا نوکر بھی مل گیا تھا۔ اب میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ ان کی حالت تسلی بخش ہے اور میں 2 سپاہی ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اب آپ فوراً مدائن پہنچ جائیں، میں بہت مصروف ہوں ورنہ میں آپ کے ساتھ جاتا۔ غروب آفتاب کے بعد دریا کا پل توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو کوئی کشتی بھی نہیں مل سکے گی۔ اب آپ دیر نہ کریں۔ بعض لوگوں نے شہنشاہ کے نکلتے ہی فصیل پر سفید جھنڈا لہرانے کی کوشش کی تھی۔ اگر کچھ فوج شہر کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہوتی تو اب تک انہوں نے دروازے کھول دیے ہوتے اور شاید میں بھی یہاں نہ آ سکتا، لیکن غروب آفتاب تک ساری فوج یہاں سے نکل جائے گی۔ ماں بانو نے سوال کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آدمان نے جواب دیا، میرے کئی ساتھی جنگ میں کام آ چکے ہیں اور کئی زخمی ہونے کے بعد مدائن کے پڑاؤ میں پہنچ چکے ہیں۔ مجھے شام سے پہلے کئی بیواؤں اور یتیموں کو بحیرہ شیر سے نکالنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آدمان نے گھوڑے کو لگا دی، لیکن تھوڑی دور جا کر باغ کھینچ کر مڑا اور ان کے قریب آ کر بولا، دیکھیے آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ شام سے پہلے دریا کے پل پر نہ پہنچی تو نچلے طبقے کے لوگ اور غلام جو صرف لوٹ مار کی نیت سے یہاں رک جائیں گے، آپ کے لیے مسلمانوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ مجھے پل عبور کرتے ہی یہ اطلاع ملی تھی کہ شہر کے بعض علاقوں میں جرائم پیشہ لوگوں نے لشکر کے نکلتے ہی لوٹ مار شروع کر دی ہے اور عمرہ کے نوکر اور غلام ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ابھی 8-10 سپاہی بحیرہ شیر میں موجود ہیں اور انہوں نے کئی آدمیوں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن فوج زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرے گی اور شام کے بعد جو لوگ یہاں رک جائیں گے وہ چوروں اور چکوں کے رحم و کرم پر ہوں گے، اس لیے آپ جلدی کریں۔ ماں بانو اور یاسمین 2 مسلح نوکروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر گھر سے نکلی۔ ان کے 2 نوکر سامان کی گٹھریاں اٹھا کر چند منٹ پہلے روانہ ہو چکے تھے۔ ڈیوڑی میں 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ ماں بانو نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے،
ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ اگر میرا بھائی زخمی نہ ہوتا تو ہم گھر خالی کرنا پسند نہ کرتی۔ ہم مدائن پہنچتے ہی تمہارے ساتھیوں کو واپس بھیج دیں گے۔ مسلمانوں سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ آئیں گے تو بحیرہ شیر کے ہر گھر کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ہتھیار ڈالنے والوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ایک پہرے دار نے کہا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہ ہمیں قتل نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ میں اس بات کا ذمہ لیتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مسلمان جو سب سے پہلے اس دروازے پر دستک دے گا تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ پہرے دار نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ اس کا نام سہیل ہے۔ اس کے ساتھ سے ایک اور آدمی ہوگا۔ اگر وہ ہمارے متعلق کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ اگر زربخش زخمی نہ ہوتا تو ہم ان کے خوف سے بھاگنے کی کوشش نہ کرتی۔ یاسمین نے کہا، اس دوسرے آدمی کا نام حسان ہے، اور اگر وہ یہاں ٹھہرنا پسند کرے تو تم اسے یہ محسوس نہیں ہونے دو گے کہ اس کے میزبان غیر حاضر ہیں۔ نوکر حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ باہر نکلی اور مسلح سوار ان کے آگے ہو لیے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی ایک ساعت باقی تھی اور وہ اطمینان سے دریا کا رخ کر رہے تھے۔ کوئی 200 قدم چلنے کے بعد سڑک کے موڑ سے آگے انہیں وہ نوکر دکھائی دیے جو تھوڑی دیر قبل سامان کی گٹھریاں اٹھا کر روانہ ہوئے تھے۔ وہ بے تحاشا بھاگتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ 15-20 آدمی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک نوکر کے ہاتھ خالی تھے اور دوسرا، جس کی گٹھری سرک کر اس کی گردن پر آ گئی تھی، چند قدم پیچھے تھا۔ انہوں نے گھوڑے روک لیے تھے۔ اگلا نوکر انہیں دیکھتے بلند آواز میں چلایا، ڈاکو آ رہے ہیں، انہوں نے میری گٹھری چھین لی ہے، آپ واپس چلی جائیں۔ اتنی دیر میں تعاقب کرنے والے پچھلے نوکر کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اچانک ایک آدمی نے اس کی گٹھری چھین لی اور دوسرے نے لاٹھی مار کر اس کو گرا دیا۔ محبانو چلائی، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے بچاؤ۔ نوکر نیزے تان کر آگے بڑھے اور لٹیرے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے گرے ہوئے ساتھی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ زخمی نوکر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، انہیں واپس لے جاؤ، جلدی کرو۔ سوار مڑ کر محبانو اور یاسمین کی طرف دیکھنے لگے اور وہ گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ان کے قریب آ گئیں۔ لٹیرے جو سواروں کے نیزوں سے مرعوب ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے، اب کوئی 30 قدم دور ان کا راستہ روکنے کے لیے صفیں باندھ رہے تھے، اور وہ قوی ہیکل اور مہیب صورت آدمی جسے انہوں نے دوپہر کے وقت اپنی ڈیوڑی کے سامنے دیکھا تھا، سب سے اگلی صف میں کلہاڑیوں اور برچھیوں سے مسلح آدمیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ یاسمین نے سہمی آواز میں کہا، محبانو، یہ وہی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زخمی نوکر نے ملتجی ہو کر کہا، آپ آگے نہیں جا سکتی، وہ بہت زیادہ ہیں اور آگے ساری سڑک پر لوٹ مار ہو رہی ہے، آپ موڑ سے دوسرے راستے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ محبانو نے کہا، تم گھر پہنچنے کی کوشش کرو، اگر فوج کا کوئی دستہ مل گیا تو ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ فوج اب پل کی طرف بھاگ رہی ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کرتی۔ محبانو نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے لیے تم جاؤ، جلدی کرو۔ یاسمین کے دوسرے نوکر نے اپنے زخمی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ مکان کی طرف بھاگنے لگے۔ یاسمین اور محبانو خوف اور تذبذب کی حالت میں لٹیروں کی طرف دیکھ رہی تھی اور دائیں بائیں 2 سوار آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے اشارے کے منتظر تھے۔ پھر لٹیروں کا رہنما چند قدم آگے بڑھا اور اس نے کہا، تمہارے لیے دریا کا راستہ بند ہو چکا ہے، فوج تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو پناہ دے سکتا ہوں۔ اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتی ہیں تو گھوڑوں سے اتر جائیں۔ جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہو جائے گا کہ فریبرز کا خزانہ خالی ہو گیا ہے تو آپ کو یہاں سے ٹھہرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، ورنہ یہ لوگ ان کی بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ محبانو نے جواب دینے کے بجائے سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے گھوڑوں کی باگیں موڑ لی اور بلوائی چیختے چلاتے ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ موڑ سے آگے انہوں نے دائیں ہاتھ ایک تنگ گلی کے راستے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہاں لٹیروں کا ایک اور گروہ موجود تھا۔ محبانو چلائی، واپس مڑو، انہوں نے اس طرف کے تمام راستے بند کر دیے۔ وہ گلی سے نکلے تو لٹیروں کا دوسرا گروہ چوک میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بائیں جانب مڑے تو ایک آدمی نے جست لگا کر یاسمین کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سوار نے نیزہ مارا اور وہ گر پڑا۔ پھر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے مکان کے قریب پہنچے تو پیدل بھاگنے والے نوکروں میں سے ایک نے ان کا راستہ روک کر بلند آواز میں کہا، آپ آگے نہ جائیں، لٹیرے اس طرف بھی موجود ہیں۔ اگلے موڑ پر عورتوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، انہوں نے تمام علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ وہ جلدی سے ڈیوڑی میں داخل ہوئی اور نوکروں نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب بلوائی ڈیوڑی کے سامنے جمع ہو رہے تھے تو پہرے دار اچانک چھت پر سے تیر برسانے لگے۔ 3 آدمی زخمی ہو کر گر پڑے اور ہجوم دائیں بائیں سمٹ گیا۔ یاسمین نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، محبانو، اب کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ ہم یہیں رہیں، لیکن اگر فوج نے شہر خالی کر دیا تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ محبانو نے گھوڑے سے اترتے ہوئے جواب دیا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔
थोड़ी देर बाद वो नौकरों के साथ ड्योढ़ी की छत पर खड़ी सड़क की तरफ देख रही थी। बुलवाई तीरों की ज़द से दूर खड़े थे। अचानक बाईं जानब से घोड़ों की टाप सुनाई दी और यास्मीन ने कहा, मावानो, फौज आ रही है, वो भाग रहे हैं। हो सकता है आदमान को शहर में लूट मार देखकर हमारे ख्याल आ गया और वो अपने दोस्तों के बाल बच्चों को पुल पर पहुंचाकर वापस आ गया हो। मावानो ने कहा, लेकिन वो ये कहता था कि पुल सूरज गुरूब होते ही तोड़ दिया जाएगा। अब सूरज गुरूब होने ही वाला है। यास्मीन ने कहा, अगर वो हमारी मदद के लिए आ रहा है तो मुझे यकीन है कि वो पुल के मुहाफ़िज़ इसकी वापसी का इंतज़ार करेंगे। मावानो पूरी उम्मीद होकर सड़क की तरफ देखने लगी। बुलवाई आसपास की गलियों और खाली मकानों में रूपोश हो चुके थे। यास्मीन ने बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, सिपाही आ रहे हैं, चलो नीचे चलें, वो हमारे लिए ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। वो जल्दी से नीचे उतरी। 50-60 सवारों का एक ग्रोह ड्योढ़ी के सामने पहुंचा, लेकिन किसी ने रुक कर इनकी तरफ देखने की ज़रूरत महसूस भी ना की। मावानो भागती हुई बाहर निकली और इन्हें आवाज़ें देने लगी, ठहरो ठहरो, हमें साथ ले चलो, मैं ज़रबख्त की बहन हूँ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमें लुटेरों से बचाओ। लेकिन सवार हवा से बातें करते हुए आगे निकल गए और सड़क फिर सुनसान हो गई। मावानो वापस मुड़ी और घोड़े की बाग पकड़कर चलाई। यास्मीन, जल्दी करो, हमें इनके साथ शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। वो घोड़ों पर सवार होकर 2 मुसल्लह नौकरों के साथ बाहर निकली तो सिपाहियों का दस्ता सड़क के मोड़ से आगे जा चुका था और जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो बुलवाई आसपास की गलियों से निकलकर सड़क पर जमा हो रहे थे। लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय घोड़ों की रफ्तार तेज़ कर दी। फिर मोड़ के करीब एक मकान की छत से ईंटों की बारिश शुरू हो गई और एक नौकर जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा। इसके साथ गली से चंद आदमी निकले और लाठियां घुमाते हुए इनके रास्ते में खड़े हो गए। मावानो चिल्लाई, यास्मीन, वापस चलो, वरना हम घेरे में आ जाएंगे। उन्होंने बागें मोड़ ली। अब बुलवाइयों की 2 और टोलियां इनके सामने आ चुकी थी। मुसल्लह नौकर ने पहले ग्रोह पर हमला किया और एक आदमी को गिरा दिया। बाकी दाएं बाएं मुंतशिर हो गए। इतनी देर में बाकी नौकर दरवाज़ा खोलकर मकान से बाहर आ गए और उन्होंने बुलवाइयों के दूसरे ग्रोह को तीर बरसाकर मुंतशिर कर दिया। मावानो ने ड्योढ़ी में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया और घोड़े से उतरकर भागती हुई छत पर चढ़ गई। बुलवाई सड़क से के दाएं बाएं तीरों की ज़द से दूर जमा हो रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था। बुलवाई इनके मकान का मुहासरा करने के बजाय लूट मार के लिए इन मकानात का रुख कर रहे थे जहाँ से इन्हें किसी मज़ामत का खदशा ना था। मावानो ने ड्योढ़ी की छत से सुनसान सड़क पर नज़र दौड़ाने के बाद नौकरों की तरफ देखा और कहा, अब ये मकान हमारा कला है। ये वैशी जिस कदर जालिम है, इसी कदर बुज़दिल भी हैं। जब तक तुम्हारे तुर्कश में तीर है, ये इस मकान के करीब नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें इंतहाई ज़रूरत के बगैर तीर चलाने नहीं चाहिए। एक नौकर ने कहा, हमारे पास तीरों की कमी नहीं, हम इन्हें दरवाजे के करीब नहीं आने देंगे, लेकिन अगर वो हमारे अकब से दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो गए तो। मावानो ने जवाब दिया, इस सूरत में हमें मकान के अंदर पनाह लेनी चाहिए और हम बाला खाने के दरीचों या बलाई मंजिल की छत से तीर बरसाकर इन्हें दूर रख सकेंगे। अगर ये रात खैरियत से गुजर गई तो हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। मेरा भाई यकीनन हमें निकालने की पूरी कोशिश करेगा। नौकर ने कहा, लेकिन अगर रात के वक्त मुसलमान बहिरे शीर पर काबिज हो गए तो। मावानो ने जवाब दिया, अगर वो बहिरे शीर पर काबिज हो गए तो मैं इस बात का जिम्मा लेती हूँ कि तुम में से किसी का बाल तक बीका नहीं होगा। तुम्हें मुसलमानों से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। एक नौकर ने कहा, लुटेरे किसी वक्त भी अकबी दीवार फांद कर अंदर आ सकते, इसलिए आप सब मकान के अंदर चले जाएं। मैं यहाँ रहूँगा और अगर उन्होंने रात के वक्त किसी तरफ से हमला किया तो मेरे तीर इन्हें यह एहसास नहीं होने देंगे कि मैं तन्हा हूँ। आप जल्दी करें, वरना इस जगह घिर जाना आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। मावानो ने इस्तराब और तज़ब्ज़ुब की हालत में इसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम। नौकर ने बात करते हुए कहा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपको इस तरफ के हालात से खबरदार रखने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आवाज़ें देता रहूँगा। अगर उन्होंने दरवाजे पर हजूम कर दिया और मैंने देखा कि मैं इन्हें रोक नहीं सकता तो आपके पास पहुंचने या बाग में छुप कर जान बचाने की कोशिश करूंगा। खुदा के लिए आप जाएं। मावानो और यास्मीन बाकी 4 नौकरों के साथ नीचे उतरी और मकान की तरफ भागने लगी। वो दूसरी ड्योढ़ी से गुजर कर बाग में दाखिल हुई तो एक आदमी अचानक दरख्तों की आड़ से निकला और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़कर इनके सामने खड़ा हो गया। ये वो नौकर था जो घोड़े से गिर पड़ा था। एक सानिया के लिए इन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया। बिलाकर मावानो ने पूछा, तुम अकब की दीवार फांद कर आए हो? नौकर ने जवाब दिया, मुझे पिछली गली के एक खाली मकान से लकड़ी की सीढ़ी मिल गई थी। आप परेशान ना हो, मुझे दीवार पर चढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा और मैंने सीढ़ी भी अंदर खींच ली है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो रात के वक्त हमला करेंगे, मैंने इनकी बातें सुन ली हैं। मावानो ने कहा, चलो हम अंदर जाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं, यह खड़े रहना ठीक नहीं है। तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? जी नहीं, मेरे घोड़े पर ईंट लगी थी, इसके साथ ही घोड़ा
اچھلا اور میں گر پڑا۔ پھر مجھے ان سے بچنے کی یہی صورت نظر آئی کہ میں بے سو حرکت پڑا رہا ہوں۔ وہ میرا گھوڑا پکڑ کر لے گئے لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ یاسمین نے بات کرتے ہوئے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں ہے، چلو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالا خانے کے ایک کمرے میں صحن کی طرف کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑے تھے اور نوکر انہیں اپنی سرگزشت سنا رہا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور ماں بانوں کے دل میں یہ امید پیدا ہو رہی تھی کہ شاید لٹیروں نے مکان پر حملہ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔ ان کی 3 نوکر، جن میں سے 2 زخمی تھے، چھت پر پہرا دے رہے تھے۔ 2 ماں بانوں اور یاسمین کے ساتھ بلائی منزل کے وسطی کمرے میں صحن اور باغ کی طرف کھلنے والے دریچوں کے سامنے کھڑے تھے۔ نوکروں نے سیڑھی کا دروازہ بند کرنے سے قبل احتیاطاً مکان کی چھت پر اور اس کے کمرے میں اینٹوں کے ڈھیر جمع کر دیے تھے۔ ماں بانوں اور یاسمین کمانیں اٹھائے ہوئے تھیں اور نوکروں کی طرح ان کے ترکش بھی تیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اچانک ڈیوڑی کی طرف سے نوکروں کی آواز آئی، ہوشیار، وہ آ رہے ہیں، وہ ڈیوڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر بھاگتے ہوئے انسانوں کی چیخ و پکار کے ساتھ نوکر کی آواز سنائی دی، وہ جا رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں۔ سڑک کی طرف پھر ایک بار خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں باغ کی طرف آہٹ محسوس ہوئی اور وہ دم خود ہو کر صحن کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر چھت کے پہرے داروں میں سے ایک نوکر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ ہوشیار رہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ پچھلی دیوار پھاند کر اندر آ گئے ہیں۔ اگر وہ آگے بڑھیں تو آپ ایک ساتھ تیر چلائیں۔ ماں بانوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، تم اوپر جا کر ڈیوڑی کی محافظ کو آواز دو۔ نوکر واپس چلا گیا اور ماں بانوں اور اس کے ساتھی کمانیں سیدھی کر کے چاند کی روشنی میں صحن کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک 15-20 آدمی درختوں کی آڑ سے نکل کر آگے بڑھے اور انہوں نے تیر چلا دیے۔ 3 آدمی گر پڑے اور باقی چیختے چلاتے دوبارہ درختوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوڑی کے محافظ کی آواز سنائی دینے لگی، وہ اندر آ چکے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، دروازہ بند رکھو۔ اس کے بعد نوکر کی آواز حملہ کرنے والوں کے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ پھر چھت پر پہرے دار شور مچانے لگے، وہ بیرونی احاطے میں جمع ہو رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں۔ ماں بانوں نے یاسمین کی طرف دیکھا، اس نے تیر کمان میں چڑھا رکھا تھا لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماں بانوں نے کہا، میری بہن، حوصلے سے کام لو، سہیل کہا کرتا تھا کہ تم اصفہان میں اس کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کیا کرتی تھی اور تمہارا نشانہ بہت اچھا تھا۔ یاسمین نے کہا، وہ ڈیوڑی پر قبضہ کر چکے اور تھوڑی دیر تک بحیرہ شیر کے سارے لٹیرے یہاں جمع ہو جائیں گے۔ تمہیں اب بھی امید ہے کہ ہم بچ جائیں گے؟ ماں بانوں نے جواب دیا، اللہ ہر بات پر قادر ہے، اگر اسے ہمارا زندہ رہنا اور منظور ہے تو دنیا کے سارے درندے یہاں جمع ہو کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کسی نے درختوں کی آڑ سے آواز دی، اب تم نہیں بچ سکتے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہتھیار پھینک کر باہر نکل آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم غلاموں اور نوکروں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تمہیں 2 لڑکیوں کے لیے اپنی جانیں خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر تم دروازہ کھول دو تو اس گھر کی دولت میں تمہارا حصہ ہمارے برابر ہوگا۔ ایک نوکر نے اینٹ پھینکی اور بولنے والا خاموش ہو گیا۔ پھر ہجوم باغ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ چند آدمی تیروں سے زخمی ہو کر گر پڑے، چند برآمدے میں پہنچ گئے اور باقی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر وہ جو برآمدے میں پہنچ چکے تھے سیڑھیوں کے دروازے کو دھکا دینے لگے۔ اس کے بعد انسانوں کا ایک ریلا آیا اور کئی آدمی برآمدے میں پہنچ گئے۔ مکان کے محافظ بے تحاشا تیر چلا رہے تھے لیکن برآمدے میں جمع ہونے والا ہجوم ان کی ذات سے محفوظ تھا۔ یاسمین چلائی، ماں بانو، وہ دروازہ توڑ رہے ہیں۔ ماں بانوں نے نوکر سے کہا، تم اپنے ساتھیوں کو یہاں بلا لو اور کمرے کا دروازہ بند کر دو۔ اگر انہوں نے یہ دروازہ بھی توڑ دیا تو ہم عقب کے کمرے میں چلی جائیں گی۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم آخری وقت تک امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تھوڑی دیر میں تمام نوکر وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اچانک زینی کا دروازہ ٹوٹنے اور گرنے کی آواز سنائی دی اور ہجوم اوپر چڑھنے لگا۔ چند ثانیہ بعد حملہ آور کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف اور محصور ہونے والے باہر کی طرف دکھیر رہے تھے۔ اچانک نیچے سے کسی کی آواز سنائی دی، فوج آ گئی، فوج آ گئی، بھاگو۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ پھر چند سرپٹ سوار صحن میں داخل ہوئے اور انہوں نے بلوائیوں پر حملہ کر دیا۔ چند منٹ میں دروازے پر زور آزمائی ختم ہو چکی تھی۔ ماں بانوں نے دریچے سے صحن کی طرف دیکھا تو وہاں 15-20 لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف چند مسلح سوار کھڑے تھے۔ پھر سے ایک مانوس آواز سنائی دی، ماں بانو، ماں بانو، حسان، حسان۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ اسے یہ سارا واقعہ ایک ناقابل یقین سپنا محسوس ہوتا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلے اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی یاسمین سے لپٹ گئی۔ یہ حسان ہے یاسمین، مجھے یقین تھا اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ماں بانو، ماں بانو، حسان دوبارہ چلایا۔ یاسمین نے کہا، اسے جواب دو ماں بانو،
وہ تمہیں آوازیں دے رہا ہے۔ اور ماں بانو نے بڑی مشکل سے کہا میں زندہ ہوں اور میں یہاں ہوں۔ نیچے سے سہیل کی آواز آئی یاسمین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور زربفت حسان نے سوال کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ ماں بانو نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ یاسمین نے کہا ماں بانو میں نیچے جاتی ہوں۔ نوکر نے اس کے اشارے سے دروازے کھول دیے۔ وہ نیچے اتری، حسان اور سہیلی سے دیکھ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ اس نے احسان مندی سے سہیل کی طرف دیکھا، پھر حسان کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں یاسمین ہوں، مجھے معلوم ہے۔ حسان نے کہا ماں بانو زخمی تو نہیں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس بار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہم نے ڈیوٹی پر 30-40 آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ حسان نے جواب دیا انہیں کہو یہ لاشیں اٹھا کر لے جائے، اس کے بعد انہیں قلعے میں لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالا خانے کے کمرے میں ماں بانو سے کہہ رہا تھا اب آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ یہاں نہ ہوں، لیکن باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ہم اندر داخل ہوئے۔ سہیل نے آپ کے نوکر کو پہچان لیا، وہ ڈیوٹی میں زینے کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ نیزہ کی حالت میں وہ صرف اتنا بتا سکا کہ آپ اندر ہیں اور مکان پر حملہ ہو چکا ہے، آپ کو زربفت کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ماں بانو نے جواب دیا وہ زخمی ہونے کے بعد مدائن پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ رہا ہو چکا ہے؟ ہاں۔ کاؤس کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس جا چکا ہے۔ حسان نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں رات ہوتے ہی یہاں پہنچ جاتا۔ ہمیں دوپہر کے وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کسرا کی فوج بحیرہ شیر خالی کر رہی ہے۔ زربفت زیادہ زخمی تو نہیں؟ مجھے معلوم نہیں، مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آپ اس کے متعلق فکر مند نہ ہو، انشاءاللہ ہم بہت جلد مدائن پہنچ جائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ جا رہے ہیں؟ ماں بانو کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں مجھے بہت کام ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماں بانو اور یاسمین برآمدے میں کھڑی حسان کو گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ پیارے لوگوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے کیا ہوئی یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، اور اس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔